باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلے بات پہنچی ہے 48ویں درس. اس 48ویں درس میں شیعوں کے جو فرقے ہیں ان میں سے کچھ ایسے فرقے جو مشہور ہیں جن کے پیروکار موجود ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن کے پیروکار بالکل ہے ہی نہیں. تو بہت سارے فرقے ایسے جو وجود میں آئے اور ختم ہو گئے. آج کوئی بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو اس میں سے خاص طور سے 3 فرقوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ایک کیسانیہ. یہ کیسانیہ کون لوگ ہیں, ان کا عقیدہ, ان کا نظریہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد واقفیہ, یہ کون لوگ ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں. علویہ, یہ کون لوگ ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں. تو شیعوں کے یہ 3 فرقے, کیسانیہ, واقفیہ اور علویہ. ان 3 فرقوں کے بارے میں اس درس میں بحث کی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے جو تمام فرقے ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں گزشتہ دروس میں بحث ہو چکی ہے, پڑھ چکے ہوں گے. 3 فرقہ یہاں پہ کیسانیہ, واقفیہ اور علویہ کی جو شیعوں کے درمیان زیادہ شہرت رکھتے ہیں, اس بحث کے اندر اجمالی طور پر اور اختصار کے ساتھ ان کی معرفی کرائی جائے گی. چلیں کہ ان 3 فرقوں میں سے صرف فرقہ علویہ ایسا ہے کہ جس کے پیروکار آج بھی ترکیہ اور سوریہ کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں. یہ جو 3 فرقوں کا یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں ان میں سے صرف اور صرف علویہ ایسا فرقہ ہے کہ جس کے پیروکار موجود ہیں اور ترکیہ اور سوریہ کے کچھ حصوں میں بسے ہوئے ہیں. لیکن 2 فرقہ کیسانیہ اور واقفیہ یہ صرف جنبہ تاریخی رکھتے ہیں. یہ تاریخی مسئلہ تھا کہ ایک خاص موقع پر یہ فرقے وجود میں آئے اور پھر ختم ہو گئے. ان کی تاریخی حیثیت سے زیادہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے. ان کے پیروکاروں کی کوئی نشانی باقی نہیں رہ گئی ہے. چلے تو اب یہ بات پہنچتی ہے پہلا فرقہ کیسانیہ. یہ کیسانیہ کون لوگ ہیں, ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ کیسانیہ فرقہ وجود میں کیسے آیا. چلیں تو کیسانیہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کس طریقے سے وجود میں آیا ہے. ان کی بنیاد اور تاسیس کا وقت اور زمانہ کیا تھا, کس وقت یہ وجود میں آیا. در مورد چگوندی شکل گیری زمان تاسیس و مؤسس فرقہ کیسانیہ. کہہ رہے کہ کس طریقے سے یہ فرقہ وجود میں آیا, ٹھیک, کس وقت اس کی بنیاد پڑی, اس فرقے کا مؤسس کون تھا. مؤرخین اور محققین کے درمیان ایسے محققین اور مؤرخین کہ جنہوں نے ملل و نحل کے علم میں بہت سارا کام کیا ہے, ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں, ملل و نحل کے علماء اور محققین کے درمیان اس فرقے کا مؤسس کون تھا, کس وقت یہ فرقہ وجود میں آیا ہے, کس طریقے سے وجود میں آیا, بہت سارا اختلاف ہے, جنجال ہے. حسن ابن موسیٰ نوبختی کے از علماء قرن سوم ہجری و اولین کسی اس کے در زمین فرقہ حیثیت جس مطالعی کی کتاب کر دیا. کہہ رہے کہ حسن ابن موسیٰ نوبختی جو 3ری صدی کے علماء میں سے ہیں اور
پہلے ایسے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے شیعوں کے فرقوں کے سلسلے میں مستقل کتاب تالیف کی اور لکھی ہے۔ وہ اپنی کتاب فرق الشیعہ میں کیسانیہ کے بارے میں 2 جگہوں پر 2 مقامات پر اظہار نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اول آنجا کی در مورد فرقہ شیعہ پس از شہادت علی ابن ابی طالب بحث می کند۔ ایک وہاں جہاں پر شیعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے۔ کہتا ہے چون علی کشتے شدے گروہی کی برکی شبائے او استوار بودن و امامت غیر اشانی خدا و پیمبر و خطبہ جن میدانستند برسے دستے گردیدن۔ یعنی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو جو لوگ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت کی ولایت اور امامت خدا کی جانب سے تھی، نبی کی جانشینی انہیں حاصل تھی، یہ لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ یہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 حصوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد 2 گروہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں گروہی قائل بے امامت محمد ابن حنفیہ شدن۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکاروں اور ان کے چاہنے والوں میں سے ایک گروہ اور ایک ٹولہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے۔ گفتن کہ چون اون در نبرد بصرہ جنگ جمل اسمیان دیگر برادران درفش سپاہ پدر را در دست داشت امامت از آن اوست۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ جنگ جمل میں جو بصرہ میں واقع ہوئی تھی، جناب محمد حنفیہ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ پیچھے تھے، یہ پیش تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر اور ان کے سپاہ کا علم اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لہذا چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے علم بردار تھے لہذا ان کی امامت کے بھی حقدار یہی ہیں۔ اسی ٹولے کو اور اسی اعتقاد اور نظریہ رکھنے والے کو کیسانیہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آیا کیسانیہ کس طریقے سے وجود دیا؟ 2-3 سطروں میں کہیں تو یہ کہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حضرت کے شیعہ اور پیروکار تھے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس میں سے ایک وہ تھا کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل ہو گیا۔ جو لوگ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے وہی کیسانیہ ہیں۔ ان کی دلیل کیا تھی کہ محمد حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہے اور لوگوں کے حاکم اور امام ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ جنگ جمل میں محمد حنفیہ حضرت علیہ السلام کے دوسری اولاد اور دوسرے بیٹوں سے پیش تھے، آگے تھے، ان کے سپاہ اور ان کے لشکر کے علمبردار تھے، ان کی شہادت کے بعد ولایت اور امامت کا حق بھی انہیں کا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ زیرا مختار ابن ابی عبید ثقفی کی بزرگ آنا بود لقب کی سانداش، یعنی کیونکہ جو لوگ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے ان میں خود مختار ابن ابی عبید ثقفی بھی تھے، یہی بلکہ پیش تھے، یہی سردار تھے، یہی سرغنا تھے، سمجھے ہیں؟ اور ان کا مختار کا لقب کیسان ہے، انہی کے لقب سے فرقہ منسوب ہوا، کیسانیہ ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی جنجالی بات ہے
اگر یہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے اور کسی عقیدے پہ کسی نظریے پہ اگر باقی رہے ہوں تو مختار ثقفی کا دفاع نہیں کر پائیں گے. ہمارے شیعوں کے بھی مختار ثقفی کا بڑا احترام ہے، بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کسی طریقے کا کوئی اشکال اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو اسے مجرم سمجھا جاتا ہے، اسے شیعہ عقیدے کے خلاف سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ حقائق یہ سچائیاں ہیں، یہ تحقیق کا مورد ہے. جب علم کلام پڑھ رہے ہیں آپ، علم کلام میں آپ دیکھیں گے تاریخ کیسانیہ وجود میں آئے، بعد میں چاہے مٹ گیا ہو، اس کے پیروکار نہ ہو، ہے نا، وہ دوسری بات ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر کوئی ان کے بیٹے محمد حنفیہ کو امام مانتا ہے تو کیا آپ اسے امامیہ شیعہ صحیح العقیدہ تسلیم کریں گے؟ تو جس کا عقیدہ صحیح نہیں تو اس کا عمل چلے بہت غلط. تو یہ آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کیسانیہ کب اس وقت کیسے وجود میں آیا ہے. تو یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر فرق الشیعہ کے مؤلف نے کیسانیہ فرقے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اظہار نظر کیا ہے. یہ ایک وہ مقام ہے وہ کتاب میں. دوم آنجا کی فرقہ شیعہ پس شہادت حسین ابن علی نام مبرد. پھر دوسرا مرحلہ وہاں جہاں واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہے شیعہ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہاں پر بھی کیسانیوں کا نام آتا ہے اور کہتے ہیں کہ گرو ہی بامامت محمد ابن حنفیہ در آمد، کہ ایک گروہ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے. وہ گفتن کہ پس از حسن و حسین کہ حسن و حسین کے بعد کسی نزدیک تر ازوے بے امیر المومنین علی نبو، تو حسن و حسین تو شہید ہو گئے ہیں، ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے سب سے اقرب سب سے نزدیک محمد حنفیہ تھے. لہذا محمد حنفیہ دوسرے تمام افراد سے زیادہ امامت کی لیاقت اور شائستگی رکھتے ہیں. وہاں پہلی مرتبہ جب کیا تو وہاں علمبرداری کو جو ہے مدعا بنایا اور دلیل بنایا، اور یہاں کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے قربت اور نزدیکی. حسن و حسین کے بعد سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام سے نزدیک اور قریب محمد حنفیہ تھے. لہذا حسن و حسین کے بعد امامت محمد حنفیہ کو ملنی چاہیے. قرآن کے حسین پس از برادرش حسن سزاوار پر ازدیر پر جنان غیب علم توجہ. اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسن کی شہادت کے بعد منصب امامت کے لیے ان کے بھائی حسین سب سے زیادہ سزاوار اور لائق تھے، ویسے حسین کی شہادت کے بعد ان کے بھائی محمد از ان محمد حنفیہ پس از حسین امام بادشاہ. امام حسین کی شہادت کے بعد امام کسے ہونا چاہیے؟ محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے. بر مبنا اندو نقل از نو بختی چنین استنباط می شود که ثانی به امامت محمد حنفیہ اعتقاد داشته اند، اما ان که آیا بلا فاصله پس از امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا پس از شهادت حسین ابن علی بدونه که نمیدانی محمد حنفیہ چهارمین امامت ثانیہ یا دومین از فرق شیعہ نوبختی پاس کے سوال میں دست نہیں آیا. اب یہ جو نوبختی کے فرق شیعہ کے
دو مقامات پر، دو جگہوں پر جو تذکرے ملتے ہیں اور فرقہ کیسانیہ کا جو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ماحصل یہی ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کیسانیہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو محمد حنفیہ کے امامت کے قائل ہیں. یہ تو بالکل بات ہے، پہلے والے قول کے مطابق اور دوسرے والے نقل اور قول کے مطابق نہیں. لیکن ایک سوال کا جواب نہیں مل پائے. اگر فرض کر لیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام مانا ہوگا، تو دوسرے امام پہلے یہ ہوگا. اور دوسرے والے قول کے مطابق اگر شہادت کربلا، شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر محمد حنفیہ کو لوگوں نے اپنا امام تسلیم کیا ہوگا، تو پھر محمد حنفیہ چوتھے امام. تو اب یہ کہ محمد حنفیہ کو کیسانیہ نے جو امام تسلیم کیا، دوسرے امام کے عنوان سے تسلیم کیا ہے یا چوتھے امام سے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب نوبختی کی کتاب سے نہیں مل پائے. جو جگہ پہ نقل کیا، نقل کو یہاں پہ ذکر کر دیا، دونوں نقلوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا کہ دونوں نقلوں میں ایک چیز مسلم ہے اور ایک چیز اختلافی ہے. مسلم یہ ہے کہ محمد حنفیہ کو امام مانا، اختلافی یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق امیر المومنین کی شہادت کے بعد دوسرے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. دونوں تو سچ نہیں ہو سکتے. ایک ہی تو ہے کیا حقیقت، کیا ہے سچائی، کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسانیہ نے محمد حنفیہ کو اپنا دوسرا امام بنایا ہے، مانا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسانیہ نے محمد حنفیہ کو اپنا چوتھا امام بنایا. کیا اب اس کو دیکھتے ہیں دوسرے کتابوں کے حوالے سے یا کسی اور دوسری طریقے سے اس سوال کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. ذکر کرتے ہیں کہ نہیں. بر مبنائے ان دو نقل از نوبختی، کہتے ہیں کہ نوبختی کی کتاب سے جو دو نقل ہوئے ہیں اس کی بنا پر چنن استنباط می شبد کے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ استنباط و استخراج ہوتا ہے کہ کیسانیہ بے امامت محمد ابن حنفیہ اعتقاد داشتے ان، کہ کیسانیہ نے محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعتقاد اور عقیدہ بنایا ہے، محمد حنفیہ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، ان کا یہ اعتقاد تھا. اما ان کی آیا بلا فاصلے پس از امیر المومنین، لیکن یہ کہ کیا کیسانیہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فوراً بعد محمد حنفیہ کو اپنا امام بنایا ہے یا تسلیم کیا ہے، یا پس شہادت حسین ابن علی، یا امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد محمد حنفیہ کو اپنا امام تسلیم. بےگونے کی نمی دانی محمد حنفیہ چہارمین امام کیسانیہ سیدومین. اس طرح سے کہ اصلاً ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ محمد حنفیہ کیسانیہ کے دوسرے امام ہیں یا چوتھے امام ہیں. از فرق الشیعہ نوبختی پاسخ ان سوال به دست نمی آیا ہے. یعنی نوبختی کی جو کتاب فرق الشیعہ ہے اس کتاب سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا. یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا محمد حنفیہ کو کیسانیہ نے امام تسلیم کیا ہے، یہ مسلم ہے. لیکن کون سا امام تسلیم کیا ہے مانا ہے، دوسرا یا چوتھا، یہ اختلافی ہے اور اس کا جواب ابھی نہیں ملا ہے. دوسرا اختلاف کیسانیہ کے سلسلے میں اس کے مؤسس کے بارے میں اوپر جو بیان کیا ہے نوبختی کی کتاب کے حوالے سے، تو وہاں تو کیا ہے، ابو عبید ثقفی مختار، ٹھیک ہے،
لیکن کہتے اختلاف دیگری بر سر مؤسس ان فرقے است، یعنی اس فرقے کا بانی اور مؤسس بنیاد گزار کون تھا، یہ ایک دوسرا اختلاف ہے اس فرقے کے سلسلے میں۔ در حالی کہ نوبختی در قول اول خود مختار ابن ابی عبیدہ رئیس فرقہ مورخین کلت، کہنے کہ جب کہ نوبختی نے اپنے پہلے قول میں جہاں قول اول نقل کیا ہے وہاں مختار ابن ابی عبیدہ کو اس فرقے کا بنیاد گزار بیان کیا ہے۔ شہرستانی فردیرہ بنام کیسان کے غلام امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ونزد محمد حنفیہ درس خواندے بعنوان مؤسس ان فرقہ مورخین کلت۔ شہرستانی جنہوں نے کتاب الملل والنحل لکھی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیسان ایک شخص کا نام ہے، یہ مختار کا لقب نہیں ہے۔ کیسان ایک شخص تھا جو محمد حنفیہ کا شاگرد تھا، محمد حنفیہ سے درس لیا کرتے تھے، اور اسی نے جو ہے محمد حنفیہ کی امامت کو ذکر کیا اور محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے۔ ٹھیک، تو نوبختی نے مختار کو بتایا ہے کہ کیسانیہ مسلک کے رئیس اور بنیاد گزار مختار ہیں، لیکن شہرستانی نے ملل النحل میں کیا بتایا کہ نہیں، مختار نہیں بلکہ یہ کیسان، وہاں کا تھا کہ کیسان مختار کا لقب ہے نا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں شہرستانی کہ کیسان کے امیر المومنین علیہ السلام کا غلام تھا، یعنی کہ کیسان امیر المومنین علیہ السلام کا غلام تھا جو محمد حنفیہ کے پاس تعلیم حاصل کرتا تھا، درس پڑھتا تھا۔ اس کیسان کو شہرستانی نے اس فرقے کا مؤسس اور بنیاد گزار بتایا ہے۔ وہ پیروان مختار رب عنوان یکی از فرقہ کیسانی معرفی و نمایاں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مختار کے ساتھ تھے، جو لوگ مختار کے پیروکار تھے، وہ اسی فرقہ کیسانیہ کے ایک دوسرا فرقہ ہے، اسی میں سے نکلا ہوا ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے۔ بعد میں کچھ لوگ جو ہے مختار کے ساتھ تھوڑا سا وہ پہلے والے جو کیسان تھا اس نے بنیاد ڈالی، اس نے فرقہ کیسانیہ کو وجود عطا کیا، بعد میں مختار اور ان کے پیروکار کیا ہے اسی کیسانیہ کے راستے پہ کچھ تھوڑے سے اختلاف عقیدہ کے ساتھ ظاہر ہوئے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرصورت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مختار اس فرقے کے بنیاد گزار نہیں ہے، بلکہ کیسان جو امیر المومنین کا غلام تھا، محمد حنفیہ کے درس پڑھتا تھا۔ کہہ رہے کہ لیکن اب یہ بات جو ہے شہرستانی والی کہ جو کہا ہے کہ کیسان امیر المومنین اسلام کا غلام تھا، اس نے اس مسلک کی بنا رکھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تاریخ میں کسی بھی تاریخ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی بھی غلام کا نام کیسان نہیں ملتا، کیسان نامی غلام کا ذکر نہیں ملتا امیر المومنین کے غلاموں کی فہرست میں۔ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، جتنی تاریخیں لکھی گئی امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں، ان میں سے کسی کتاب میں کیسان جو حضرت علیہ السلام کا غلام ہو یا ایسا غلام کہ جس کا نام کیسان ہو وہ نہیں ملتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مشہور غلاموں میں سے قمبر کا نام ملتا ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ مختار ابن ابی عبیدہ در ہنگام شہادت امیر المومنین علیہ السلام فردی صاحب نام بمطرح نبودے جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے اس وقت تو مختار کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کی سرکردگی میں ٹھیک کس طریقے سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے محمد حنفیہ کو اپنا امام مان سکتے ہیں؟ کوئی بڑی شخصیت، مشہور شخصیت کہ جس کے لوگ پیروکار ہوں، جس کے لوگ باتیں مانتے ہوں، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور شہرت جو ملی ہے مختار کو وہ امام سید العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ملی ہے، نہ کہ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا شروع کیا، قیام کیا ہے، پھر جا کر کے لوگوں نے مختار کو پہچانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، بنابراین واقعیت تاریخی بقول دوگم وقتی بیشتر سازگار است، لہذا جو تاریخی واقعیت ہے وہ نوبختی کے دوسرے والے قول سے زیادہ سازگاری رکھتی ہے، نہ کہ قول اول سے۔ لہذا اب یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نوبختی کا قول دوم یہ حقیقت اور سچ نظر آتا ہے، تو اگر نوبختی کے دوسرے قول کو تقویت ملتی ہے اور وہ سچائی سے اور واقعیت سے زیادہ نزدیک ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیسانیہ ایسا فرقہ ہے جو محمد حنفیہ کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتا ہے، ایک، اور دوسرے یہ کہ اس فرقے اور اس مسلک کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ شہرستانی کا اس کا لکھنے والا کسان، یہ کسان مختار ثقفی، کیوں یہ مختاری ہو گئی؟ وہ کسان جو کہا جاتا ہے وہ غلام ہے امیر المومنین علیہ السلام، تب تو شہرت بھی نہیں تھی، کیسے وہ کریں گے؟ یہ تو پہلے اعتراض کیا ہے نا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلک کیسانیہ کا بانی غلام امیر المومنین ہو، کیوں؟ یہ وہ محمد حنفیہ ہوں اس وقت، کیونکہ پہلے تو اس پر اعتراض کیا کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہیں بھی تاریخ میں بعنوان کسان امیر المومنین تو کسی غلام کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، تو وہ قول تو خارج ہو گیا۔ اب بچے کون؟ مختار ثقفی، تو مختار ثقفی کے سلسلے میں بھی قول اول کے حوالے سے رد کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں محمد حنفیہ کو امام مانا کر، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کے زمانے میں مختار ثقفی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ان کو شہرت جو ملی ہے وہ قیام کے بعد سے ملی ہے۔ ایک طرف جہاں کیسانیہ کے لیے محمد حنفیہ کے چوتھے امام تسلیم کرنے اور ماننے کی بات پختہ ہو جاتی ہے، وہیں یہ کہ اس مسلک کی بنیاد مختار نے ہی ڈالی ہے، پختہ ہو جائے گی، شہرت ملنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا ہے۔ چلیں جو بھی ہو